السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین پر نہ چلنے کے بہانے اپنے سے باہر تلاش کرتے ہیں۔ حضرت دامت برکاتہم نے بہت قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ تمام حضرات پوری بات کو دھیان و توجہ کے ساتھ میں سنیں اور ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے نقل و حرکت کے ذریعے سے پوری امت تک پہنچائیں۔ ایمان ہے عمل کا محرک ایمان ہے اور علم رہبر ہے۔ حضرت فرماتے تھے جب آدمی کے پاس علم ہو اور ایمان نہ ہو، جب علم ہو اور ایمان نہ ہو تو یہ اس اپاہج کی طرح ہے جو راستہ جانتا ہے مگر چلنے سے معذور ہے۔ راستہ جانتا ہے مگر چلنے سے معذور ہے، راستہ جانتا ہے مگر چلنے سے معذور ہے، راستہ جانتا ہے مگر چلنے سے معذور ہے۔ میں اس بات کو ذرا سمجھانا چاہتا ہوں کہ راستہ جانتا ہے مگر چلنے سے معذور ہے۔ اس زمانے میں امت کا بڑا طبقہ وہ بھی ہے جو دین کے احکام سے خوب واقف ہے، فرائض کے چھوڑنے کی وعیدوں سے بھی واقف ہے، اعمال اور اوامر کو پورا کرنے کے وعدوں سے بھی واقف ہے، لیکن کہیں کہتے ہیں کہ جب تک اسلامی حکومت نہ ہو اس وقت تک پورا اسلام کیسے قائم ہو سکتا ہے، کہیں کہتے ہیں جب تک حکام موافق نہ ہو مسلمانوں کے اس وقت تک مسلمان اپنے دین پر کیسے چل سکتا ہے، کہیں کہتے ہیں کہ جب تک شیطان رکاوٹ بنا ہوا ہے عمل کیسے ہو سکتا ہے، کہیں کہتے ہیں کہ ہمارا نفس غالب ہے۔ یعنی دین پر نہ چلنے کے بہانے اپنے سے باہر تلاش کرتے ہیں، دین پر نہ چلنے کے بہانے اپنے سے باہر تلاش کرتے ہیں۔ کوئی حکام کو الزام دیے ہوئے ہے، کوئی شیطان کو الزام دیے ہوئے ہے، کوئی ماحول کو الزام دیے ہوئے ہے، کوئی کہتا ہے کہ نفس غالب ہے۔ حالانکہ ان تمام شکلوں سے مقابلے کے لیے ایمان دیا گیا تھا، اس لیے کہ جب اللہ کی توحید کو نہیں بولا جاتا تو اللہ کے غیر کا تاثر دل میں پیدا ہو جاتا ہے، وہ ایسا تاثر ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے اوامر پر بھی غالب آ جاتا ہے، اللہ کے اوامر پر بھی غالب آ جاتا ہے۔ یعنی اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے بندہ انہیں چھوڑ دیتا ہے حالات کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی امر یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرو تاکہ اس کے ذریعے اللہ کے غیر کا تاثر دل سے نکلے۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ اگر باطل کے دلوں کو مرعوب کرنا چاہتے ہو، اگر باطل کے دلوں کو مرعوب کرنا چاہتے ہو اور باطل سے مرعوب ہونا نہیں چاہتے تو میری بات یاد رکھنا، صرف فرائض کے ادا کرنے اور ذکر و اذکار اور اوراد و وظائف کے پورا کرنے سے نہ ہمارے دلوں سے باطل کا رعب نکلے گا، نہ باطل کے دلوں میں ہمارا رعب پیدا ہوگا، جب تک مسلمان اللہ کی وحدانیت کو بیان نہ کرے۔ یہ اصل بات ہے، جب تک مسلمان اللہ کی وحدانیت کو بیان نہ کرے، کیونکہ قرآن نے جگہ جگہ اس کو بیان کیا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا بیان کرنا سب سے زیادہ باطل کے دلوں کو مرعوب کرتا ہے، اور باطل کو خوش کرنے والی اور باطل کے دلوں کو مطمئن کرنے والی صرف ایک چیز ہے کہ تم باطل کے طریقوں کا اور باطل کے معبودوں کا اور ان کے بتوں کا کہیں تذکرہ کر دو تو وہ قرآن کہتا ہے کہ وہ خوش ہو جائیں گے، اور ایسے خوش ہو جائیں گے کہ مسلمانوں کو اپنی ہر چیز میں شامل کر لیں گے کہ آؤ ہم تمہیں تجارت بھی دیں گے، ہم تمہیں زراعت کا موقع بھی دیں گے، ہم تمہیں
سودی قرضے بھی دیں گے، آؤ ہم تمہیں ریزرویشن بھی دیں گے، ساری چیزیں دینے کو تیار معاوضہ فرماتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام صرف اسی کے لیے تیار نہ ہوئے، اسی کے لیے، سنو سونے والوں، ابراہیم علیہ السلام اسی کے لیے تیار نہ ہوئے۔ باپ آزر وزیر تھا، اگر ایک دفعہ بھی یوں کہہ دیتے یہاں حکومت سے پلتے ہیں، ایک دفعہ بھی یوں کہہ دیتے کہ حکومت سے پلتے ہیں، تو بہت ممکن تھا کہ آزر کے بعد ابراہیم وزیر بن جاتے، آزر کے بعد ابراہیم وزیر بنا دیے جاتے، بہت ممکن تھا۔ وزارت اپنے گھر میں تھی، وزارت اپنے گھر میں تھی، لیکن صرف اللہ کے وحدانیت کو بیان کرنے کی وجہ سے، اللہ کے وحدانیت کو بیان کرنے کی وجہ سے نمرود نے راشن بند کر دیا، نمرود نے راشن بند کر دیا۔ اس زمانے میں صرف باطل مسلمان سے یہ کہلوانا چاہتا ہے کہ ایک دفعہ یوں کہہ دو کہ ہم کرنے والے ہیں، ایک دفعہ یوں کہہ دو کہ ہم کرنے والے ہیں، ہم تمہیں ساری سہولتیں دے دیں گے، ہم تمہیں ساری سہولتیں دے دیں گے، ہم تمہیں ساری سہولتیں دیں گے، ایک مرتبہ کہہ دو ہم کرنے والے ہیں۔ مسلمان یہ سوچتا ہے کہ بھئی اگر ان کے ساتھ مل کر ایک بات میں ان کی ہاں میں ہاں ملا دو تو کیا حرج ہے، تو کیا حرج ہے۔ میرے دوستو عزیزوں، مسلمان کی شان اور اس کا امتیاز تو صرف اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے میں ہے، اس لیے کہ جتنا باطل کے قلوب مرعوب ہوتے ہیں اللہ کی وحدانیت کا بیان کرنے سے، اتنا کہ کسی چیز سے مرعوب نہیں ہوتے۔ تمہارے ذکر و تلاوت اور تمہاری عبادت اور تمہارے اذکار، اس سے بے شک تمہیں اعمال کا اجر مل جائے گا، اسے اعمال کا اجر مل جائے گا، لیکن اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔